آج ہماری آن لائن اعتکاف کورس کے حوالے سے کلاس نمبر 6 ہے، جس میں ہم اعتکاف کے دوران جن چند معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے ان کو ذکر کریں گے۔ اعتکاف کے دوران معتکف چونکہ سبھی سے کنارہ کش ہوتا ہے اور الگ تھلگ ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ چند ایسے اعمال کے جو نفلی ہیں اور عام روٹین میں عام سال میں وہ ادا نہیں کر پاتا، ان ایام میں چونکہ فرصت میسر ہوتی ہے تو اس لیے ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ بعض معتکفین ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقط اعتکاف کے دوران سو کر ٹائم گزارتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں، بلکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں اعتکاف والے رل مل کے اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے تھے، اعتکاف کے دوران لوڈو کھیل رہے تھے۔ کتنے افسوس اور کتنے تعجب کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اللہ پاک کی ذات نے بچایا ہے، اعتکاف میں بٹھا کر، تو پھر بھی اگر وہاں پر بیٹھ کر ہم یہی ایکٹیویٹیز کریں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے اعتکاف کا کچھ بھی فائدہ نہیں، بلکہ یہ بدبختی ہے کہ وہ کام کہ جو باہر کوئی شریف آدمی نہیں کرتا، ہم وہ کام مسجد میں اور اعتکاف میں اور رمضان میں اور آخری عشرے میں بیٹھ کر کریں۔ تو اس لیے بجائے ان امور میں اور ان کاموں میں وقت ضائع کرنے کے، خود کو نفلی عبادات میں مصروف رکھنا چاہیے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر آج کی اس نشست میں ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اعتکاف والوں کو۔ تحیۃ الوضو کی جو نماز ہے، اس کی 2 رکعتیں ہیں جو وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یعنی یہ شکرانہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ اقدس میں کہ پروردگار عالم، آپ نے مجھے وضو، طہارت اور نفاست کی توفیق عطا فرمائی، میں اس کے شکر کے طور پر آپ کی بارگاہ اقدس میں 2 نوافل کر کے سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے تحیۃ الوضو۔ ان 2 رکعتوں کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ قلب و ظاہر کی تمام توجہ ان 2 رکعات کی طرف ہو، یعنی خوب دھیان کے ساتھ ادا کرے نماز کو، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ فضیلت ہے تحیۃ الوضو کی۔ اور پھر اس میں ایک بڑی ہی اہم ترین بات کہ جس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے تحیۃ الوضو کی فضیلت کے حوالے سے، کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کی نماز کے وقت ارشاد فرمایا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اے بلال، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اسلام میں آپ کا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی مقبولیت کی زیادہ آپ کو امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایسا عمل تو کوئی نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب بھی میں نے وضو وغیرہ کیا، دن میں یا رات میں یا کسی بھی وقت میں، تو اس طہارت کے ساتھ جتنا ہو سکا میں نے ضرور نماز پڑھنے کا اہتمام کیا۔ تو اس کو آپ دیکھیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی قبولیت اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں
سنائی دیتی تھی۔ تو معتکف کو چاہیے کہ وہ جب جب وضو کرے تو تب تب وہ تحیت الوضو کا اہتمام کرے، 2 رکعتیں پڑھے۔ اس میں نیت کیا ہوگی؟ نیت اس میں نفل کی ہوگی، یعنی یہی 2 رکعت نماز تحیت الوضو نفل، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی اس میں یہ ہے کہ جو اوقات مکروہ ہیں ان اوقات میں اس کا اہتمام نہ کرے، جیسا کہ نماز فجر سے طلوع آفتاب تک، اور اسی طور پر دوپہر کے وقت جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس میں، اور اسی طور پر عصر سے مغرب کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس میں ایسے نوافل کا اہتمام نہ کرے۔ اس میں ایک ضمنی بات بھی آپ احباب ذہن نشین فرما لیں کہ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ رات 12 بجے بھی زوال کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ رات پوری کی پوری بالکل مکروہ یا زوال وغیرہ کے ٹائم سے بالکل فارغ ہے، پوری رات میں آپ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت میں عبادت کر سکتے ہیں۔ زوال کا تعلق سورج کے ساتھ ہے کہ سورج جب پورا جوبن پر آ جاتا ہے، سینٹر میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے دوپہر کے وقت، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اب سورج کا زوال شروع ہو گیا۔ یعنی پہلے سورج کا عروج تھا کہ جب صبح طلوع ہوا تو آہستہ آہستہ سورج روشن ہوتا گیا، چڑھتا گیا، اور بالآخر بالکل عین دوپہر کے وقت جو ہے وہ سورج اپنے کمال کو پہنچ گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روشنی مدھم ہونا، کم پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے زوال۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رات کے وقت میں تو سورج اس طرح سے نہیں نہ نکلتا، تو اس لیے رات کے وقت میں کوئی زوال شوال نہیں ہوتا۔ تو ایک تو معتکف کو تحیت الوضو کا اہتمام کرنا چاہیے، دوسرا ہے تحیت المسجد۔ تحیہ کا جو لفظ ہے نا، لفظ یہ تحیت الوضو میں بھی استعمال ہوا اور تحیت المسجد میں بھی۔ تحیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحیہ کہتے ہیں گفٹ کو، تحیہ کہتے ہیں تحفے کو، تحیہ کہتے ہیں سلامی پیش کرنے کو۔ گویا کہ تحیت الوضو کا مطلب ہوا وضو کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنا، اور تحیت المسجد کا مطلب کیا ہوا؟ مسجد میں داخلے کے شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنا، اسے تحیت المسجد کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو بھی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، مستحب یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، یعنی بیٹھ کر نہیں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، بیٹھے، تھوڑا سا سانس لیا، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی، نہیں۔ اس کا جو صحیح وقت ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ مسجد میں انٹر ہوں، بیٹھنے سے قبل آپ 2 رکعت تحیت المسجد کو ادا کریں۔ تو اس میں بھی آپ نے نیت جو ہے وہ نفل کی کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نماز تحیت المسجد نفل کے طور پر ادا کر رہا ہوں۔ زبان سے کہنا نیت کے حوالے سے ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں ہی اس بات کا خیال اور نیت لے کے آنا یہ کافی ہے۔ اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے قبل، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا یہ معمول تھا۔ تو ہمیں اس کا بھی، یعنی معتکف کو بالخصوص اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہوتا ہی مسجد میں ہے، تو جیسے ہی مسجد میں انٹر ہو وضو وغیرہ کر کے، تو جہاں پر 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھے گا، وہیں پر وہ 2 رکعت نماز تحیت المسجد بھی ادا کرے۔ اچھا، باقی اس میں پوچھا جائے گا کہ پہلے تحیت المسجد پڑھیں یا پھر تحیت الوضو پڑھیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے تحیت المسجد کو ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد تحیت الوضو کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یعنی یہ کوئی ترتیب حدیث پاک میں نہیں ہے، ویسے ایک لوجیکلی میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حدیث پاک میں
کہ مسجد میں بیٹھنے سے قبل آپ نے تحیت المسجد ادا کرنی ہے۔ تو جب آپ نے تحیت الوضو پہلے ادا کر لی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دو سجدوں کے درمیان دو بار بیٹھیں گے اور تشہد میں بیٹھیں گے، تو گویا تین بار آپ کا بیٹھنا آ جائے گا لازم۔ تو اس بنا پر آپ پہلے جو ہے نماز پڑھیں گے تحیت المسجد کی، اور پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے تحیت الوضو۔ باقی اس میں اگر آپ ترتیب الٹ بھی کر لیتے ہیں تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ویسے میں نے استدلالی طور پر اس بات کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو نفلی عبادت ہے جس کا اہتمام ایک معتکف کو کرنا چاہیے، وہ ہے نماز اشراق۔ اشراق کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ جب صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے 15-20 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ اس کی 2 یا 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نماز اشراق کی، اور ان کا ثواب ایک حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ نماز اشراق کا ثواب ایک حج اور عمرہ کے برابر ہے، تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی پھر سورج نکلنے تک وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا، اور پھر جب سورج نکل آیا یعنی طلوع آفتاب ہو گیا تو اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو لفظ مکمل ہے نا، اس کو 3 بار ارشاد فرمایا، یعنی اس کے لیے مکمل حج کا مکمل عمرے کا ثواب ہے۔ اس لفظ کو 3 بار ارشاد فرمایا، تو یہ کتنی خوش بختی کی علامت اور بات ہے کہ نماز اشراق پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ اجر اور ثواب ایک مکمل حج اور عمرے کا عطا فرمائیں۔ اور یہ حدیث پاک سنن الترمذی میں حدیث پاک آتی ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طور پر ایک اور حدیث پاک اسی حوالے سے ہے، وہ ہے شعب الایمان۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث پاک ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی امام حسین کے بڑے بھائی اور امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے نماز اشراق، تو اس کا بھی آپ احباب نے اہتمام کرنا ہے، یعنی معتکفین کے لیے اسپیشل اور خصوصی یہ اہتمام کی چیز ہے۔ اسی طور پر ایک چوتھی چیز ہے، وہ ہے نماز چاشت۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 تو اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں کہ بعض لوگ اس کو جو ادا کرتے ہیں الفاظ اس میں غلطی کرتے ہیں، جو نماز اشراق ہے اس کو نماز اشراق کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نماز اشراق حمزہ کے کسرہ یعنی حمزہ کے زیر کے ساتھ۔ اور اسی طور پر یہ جو نماز چاشت ہے اس کو بعض کہہ دیتے ہیں نماز چاشت، یعنی نماز چاشت کا اہتمام کرنا چاہیے، یا پوچھتے ہیں کہ نماز چاشت پڑھ لی ہے، تو یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ نماز چاشت، یعنی شین بھی ساکن ہے اور تا بھی ساکن ہے، دونوں کے سکون کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں نماز چاشت کی بھی بڑی ہی فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اس کا جو مستحب وقت ہے وہ دن کا چوتھائی حصہ گزرنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب دن کا چوتھا حصہ گزر جاتا ہے تو اس وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ اس کو اگر آپ ٹائم کے حوالے سے دیکھیں تو ویسے تو ہمارے یہاں جو ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے یا آج کل جو ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں ان کے اوپر نماز چاشت کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر بالفرض وحد سے آپ یاد کر لیں کہ کون سا اس کا صحیح ٹائم ہے بالکل پرفیکٹ،
تو وہ سمجھیں کہ 9 بجے کے بعد اس کا ٹائم ہوتا ہے نماز چاشت کا، اور جب تک زوال نہیں ہو جاتا، زوال عام طور پر جو ہے وہ 11:15 کے قریب ہوتا ہے پورے سال کے اعتبار سے، تو اس وقت تک آپ جو ہے اس پورے جو وقت ہے اس دوران آپ نماز چاشت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی اہم بات ہے کہ اگر کسی شخص نے طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے کسی بھی وقت میں اس کو پڑھ لیا تو بھی اس کے لیے جائز ہے، یا اس کو سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی شخص نماز اشراق کے ساتھ ہی نماز چاشت کا اہتمام کر لیتا ہے اور نماز چاشت کو ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، کسی قسم کی اس میں قباحت نہیں ہے۔ نماز اشراق کے ساتھ اگر اس کو ادا کر لیا جائے تو اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ نماز چاشت کی جو نماز ہے اس کی 2 رکعت سے لے کر 12 رکعتوں تک تعداد ہے اس کی نماز کی، تو اس لیے جتنی توفیق ملے اتنی ہی نماز چاشت کی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو ادنا فضیلت انشاءاللہ العزیز حاصل ہو جائے گی، اور اگر زیادہ پڑھیں گے تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اس حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھیں اس کا نام غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھیں اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے 4 رکعات پڑھیں اس کا نام عابدین میں لکھا جائے گا۔ جس نے 6 رکعات پڑھیں اس دن اس کی کفایت کی جائے گی۔ جس نے 8 رکعتیں پڑھیں اس کا نام اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں لکھ دیں گے، اور جس نے 12 رکعات پڑھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ تو یہ گویا بہت ہی فضیلت کی چیز ہے۔ کوئی شخص 2 پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو غافلین میں سے نہیں لکھیں گے، اور جو شخص 4 پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عابدین میں شمار فرمائیں گے۔ جس نے 6 رکعتیں پڑھی اللہ پاک کے ذات اس کے دن بھر کے کاموں کو کفایت کر جائیں گے، اور 8 رکعت پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرما برداروں کی فہرست میں شمار فرمائیں گے، اور جس نے مکمل یعنی کہ 12 پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ یہ حدیث پاک مجمع الزوائد علامہ نور الدین الہیثمی رحمہ اللہ کی کتاب سے میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طور پر صحیح مسلم میں حدیث پاک آتی ہے، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ انسان کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، اچھی بات کا کسی کو حکم دینا کرنا فرمایا کہ یہ ایک صدقہ ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بری بات سے کسی کو روکنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جنہیں انسان پڑھ لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان جو ہے اپنے تمام جوڑوں کا، اعضاء کا جو جسم میں موجود ہیں، 360 جوڑ ہیں انسانی جسم میں، سائنسی تحقیق اور میڈیکلی تحقیق کے مطابق بھی، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی جو شخص نماز چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے گویا اس کے 360 جوڑوں کی طرف سے اس کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے معتکف کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے نماز چاشت کا۔ اس کے بعد ایک اور نفلی جو عبادت ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، وہ ہے نماز اوابین۔ اوابین عام طور پر
ان نفلوں کو کہا جاتا ہے جو نماز مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ ان کی کم از کم جو رکعات ہیں وہ 6 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 20 رکعات ہیں۔ اوابین کے جو نوافل ہیں ان کی کم از کم جو رکعات ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ ہیں 6 اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں؟ 20۔ تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ مغرب کی جو 2 سنت مؤکدہ ہیں ان کے علاوہ انسان 6 رکعت نماز نفل اوابین کی ادا کرے، اور اگر بالفرض جلدی ہو تو سنت مؤکدہ سمیت 6 رکعات پوری کر لے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی فضیلت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جو نماز اوابین کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کیں اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا اللہ سبحانہ و تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں حدیث پاک آتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھیں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث پاک المعجم الاوسط امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور اسی طور پر جامع ترمذی میں ایک اور حدیث پاک آتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھی، میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم اس کی رکعات جو ہیں وہ 6 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی کی ہے۔ تو معتکف کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطاری شفتاری کا سامان کھانے پینے کی بجائے اور اس کو برتن چٹ مٹ کرنے کی بجائے ان نوافل کا اہتمام کرے۔ 10 دن تو ہیں، اگر ان 10 دنوں میں اہتمام نہ ہو سکا تو پھر زندگی کے کس موڑ پر اور کس وقت میں اہتمام کیا جائے گا۔ اسی طور پر معتکف کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد کا بھی اہتمام کرے۔ نماز تہجد نفل نمازوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت اور افضلیت کی حامل چیز ہے۔ اس کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے نماز تہجد کا۔ سنت طریقہ اس حوالے سے یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر انسان سو جائے، یہ سنت طریقہ بتا رہا ہوں، اور پھر اٹھ کر نماز تہجد کو ادا کرے۔ اگر بالفرض کوئی شخص پوری رات نہیں بھی سوتا کسی وجہ سے، یعنی وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا اس کا کوئی پہرا ہے، وہ چوکی دار ہے یا گاڑی چلا رہا ہے یا لوموں پہ کھڑا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو پوری رات وہ نہیں بھی سوتا، تو تب بھی آدھی رات کے بعد نماز تہجد پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اس کی تہجد ہوگی۔ لیکن بالفرض کوئی شخص جو ہے وہ یعنی نہیں سو پاتا تو اس کو یہ اجر اور ثواب ملے گا، کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن جو ایک سنت طریقہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کے بعد جلدی سونے کا اہتمام فرماتے اور پھر آدھی رات کو پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس حوالے سے جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ فرائض کے بعد سب سے جو افضل نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی آر پار،
تو ایک اعرابی، بدو، دیہاتی، پینڈو آدمی وہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے لیے کہ جو اچھا کلام کرے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اچھا کلام کرے، صاف اور ستھری بات لوگوں سے کرے، نمبر 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نمبر 3 ہمیشہ روزے رکھے، نمبر 4 فرمایا اور رات کو نماز پڑھے جب دوسرے لوگ آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں۔ یہ حدیث پاک بھی جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ تو جنت کے حصول کا ذریعہ ہے نماز تہجد، پروردگار عالم سے تنہائی میں، خلوت میں ملاقات کا ذریعہ ہے نماز تہجد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کو پانے کا ذریعہ ہے نماز تہجد، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ جو نماز تہجد کی رکعات ہیں، اس حوالے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کچھ منقول ہے وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، تاکہ سنت کے مطابق ہم اعمال کو سر انجام دیں۔ نماز تہجد کی رکعات کے بارے میں مختلف احادیث مبارکہ میں تعداد آئی ہے، بعض میں 4 بھی ہے، بعض میں 6 بھی ہے، بعض میں 8 بھی ہے، بعض میں 10 رکعات بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو صحیح بالکل پرفیکٹ چیز ہے وہ ہے 8 رکعات نماز تہجد، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ باقی اگر کوئی شخص 2 رکعت بھی پڑھ لے گا یا 4 پڑھ لے گا تو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو تہجد کی برکات اور اس کی جو رحمتیں ہیں پروردگار عالم اس کو عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں، یہ سنن ابو داود کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھتے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا 4 اور 3 کے ساتھ، 6 اور 3 کے ساتھ، 8 اور 3 کے ساتھ آپ کی وطر ماں تہجد کی رکعتیں، فرمایا کہ نہ 13 سے زیادہ ہوتی تھیں اور نہ 7 سے کم۔ یعنی تہجد کی نماز جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے وطر کو شامل کر کے، تو نہ تو وہ 13 سے زیادہ ہوتی تھیں اور فرمایا کہ نہ ہی وہ 7 سے کم ہوا کرتی تھیں۔ تو اس میں مختلف قسم کی تعداد رکعات کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائی۔ اور اسی طور پر صحیح ابن خزیمہ، یہ بھی حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعت پڑھتے تھے، ان میں وطر بھی ہوتی تھی، تو اس میں 9 رکعت کا ذکر ہوا۔ اسی طور پر صحیح ابن خزیمہ میں ہی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جابر بن عبداللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ نماز عشاء کے بعد 13 رکعت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی اس میں 10 رکعتیں ہوا کرتی تھیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز جو وطر ہے اس کی رکعات کو 3 کر کے یہ کل 13 ہو جایا کرتی تھیں۔ تو باقی اور بھی کافی ساری احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہیں، لیکن جو صحیح حدیث پاک بالکل پرفیکٹ، جس کو آپ معتدل کہہ سکتے ہیں، پرفیکٹ کہہ سکتے ہیں، بالکل صحیح کہہ سکتے ہیں رکعات کی تعین کے حوالے سے، وہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہوتا یا غیر رمضان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت نماز تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو لہذا اس کا اہتمام بھی معتکفین کو کرنا چاہیے، اور اگر ان ایام میں نہ کر سکے تو پھر کن ایام میں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ بندہ جو ہے نماز تہجد پڑھنے کے لیے آسان ہوتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ سحری کے وقت میں ہم لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ صرف معتکفین ہی نہیں بلکہ جو بھی سحری میں اٹھے اسے چاہیے کہ اس بات کا اور اس چیز کا اہتمام کرے۔ اسی طور پر ایک اور نفلی عبادت ہے، اور وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح، یعنی یہ ایسی نماز ہے کہ اس میں تسبیحات زیادہ ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحمید، تقدیس اور اسی طور پر تحلیل اور تکبیر کے حوالے سے
تسبیحات کی کثرت ہوتی ہے، اس لیے اس نماز کو نماز صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ اس کی 4 رکعات ہوتی ہیں صلاۃ التسبیح کی، اور 4 رکعات کو آپ نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ ہر ایک رکعت میں 75 بار، یعنی 7 5 75 بار آپ نے جو ہے تسبیحات کو پڑھنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک سنن ابو داود کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ، ایک تحفہ، ایک گفٹ اور ایک خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 باتیں نہ بتاؤں کہ جب آپ انہیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نئے پرانے، بھول کر کیے، جان بوجھ کر کیے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے، اعلانیہ سب گناہ معاف کر دیں گے۔ وہ 10 باتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعات پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں، یعنی تمام رکعات میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ میں کوئی اور سورت اس کے ساتھ ملا دینی ہے۔ جب پہلی رکعت میں قراءت سے فارغ ہوں تو حالت قیام میں آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جب حدیث پاک میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کا طریقہ بھی آتا چلا جائے گا۔ اس حوالے سے چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں، پوسٹیں بھی ہوتی ہیں، میں گروپ میں پوسٹ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا، اور اس میں مکمل صلاۃ التسبیح کا طریقہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک میں ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ اور جو طریقہ ہے وہ موجود ہے۔ نمبر 1 کہا کہ جب پہلی رکعت آپ نے پڑھنی ہے، قرات کی، سورہ فاتحہ پڑھی، تو آپ نے اس موقع پر حالت قیام میں یہ کلمات 15 بار پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب رکوع کریں گے تو حالت رکوع میں 10 بار پھر انہی کلمات کو پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیحات میں آپ نے ان کلمات کو ادا کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہو گئے 25 بار۔ اس کے بعد پھر سر جب آپ نے اٹھانا ہے رکوع سے اور آپ قومے میں ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تو آپ نے اس موقع پر بھی کھڑے ہو کر 10 بار ان کلمات کو پڑھنا ہے، یہ ہو گئے 35 بار۔ پھر آپ جب سجدے کے لیے جائیں گے تو حالت سجدہ میں آپ نے پھر 10 بار ان کلمات کو پڑھنا ہے، تو یہ ہو جائیں گے 45 بار۔ پھر جب آپ سر سجدے سے اٹھائیں گے تو بیٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان 10 بار ان کلمات کو آپ پھر پڑھیں گے، یہ ہو جائیں گے 55 بار۔ پھر آپ جب سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے میں تو آپ نے پھر ان 10 کلمات کو آپ نے ادا کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ آپ کے ہو جائیں گے 65 بار۔ پھر اس کے بعد جب آپ دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے اس موقع پر پھر دوبارہ سے 10 بار ان کلمات کو ادا کرنا ہے، سر سجدے سے اٹھا کر 10 مرتبہ پھر آپ نے ان کو ادا کرنا ہے دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے، تو یہ پھر ہو جائیں گے 75 ٹوٹل ہو جائیں گے، 10 شامل کر کے 65 کے اندر۔ تو ہر رکعت میں کل 75 بار ان کلمات کو آپ نے ادا کرنا ہے، 15 بار حالت قیام میں، 10 بار حالت رکوع میں، 10 بار حالت قومہ میں، 10 بار سجدے میں، 10 بار 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر، 10 بار دوسرے سجدے میں، اور 10 بار دوسری رکعت میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، تو یہ ٹوٹل تعداد 75 بار ہو جائے گی۔ اور پھر باقی جو رکعات ہیں ان میں آپ نے اسی طرح ان کلمات کو پڑھتے جانا ہے اسی تعداد کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ ترتیب اور طریقہ بیان کرنے کے بعد
کہ اے میرے چچا عباس، اگر ہر روز اسے پڑھنے کی طاقت ہو تو ہر روز اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو فرمایا کہ ہر جمعے کو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ فرمایا کہ اگر ہر جمعے بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام نہ ہو سکے تو ایک مہینے میں ایک بار اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ فرمایا کہ اگر اے میرے چچا، اگر مہینے میں بھی آپ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم سال میں ایک بار ضرور اس کو پڑھنا۔ فرمایا کہ اگر سال میں بھی آپ اس کو نہ پڑھ سکیں تو کم از کم پوری زندگی میں ایک بار اس کو ضرور پڑھیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید کے ساتھ اس صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ ہے جامع ترمذی میں۔ یہ جو میں نے ابھی ما قبل میں آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ ہے سنن ابو داود میں، اور جو ابھی ذکر کرنے لگا ہوں یہ طریقہ موجود ہے جامع ترمذی میں۔ وہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 بار ان تسبیحات کو پڑھیں۔ پہلا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے ثنا پڑھی، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ سورت پڑھی، اور رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے ان کلمات کو 15 بار پڑھا۔ اور یہ جو ابھی دوسرا طریقہ میں عرض کر رہا ہوں یہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ تو اس میں طریقہ کار کیا ہے کہ آپ جب ثنا پڑھ لیں گے تو ثنا پڑھنے کے بعد اور فاتحہ سے پہلے آپ 15 بار ان تسبیحات کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد رکوع سے پہلے، رکوع کی حالت میں، رکوع کے بعد، اور سجدہ اولا میں، سجدے کے بعد بیٹھنے کی حالت میں، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 بار آپ ان کو پڑھیں گے، اور پھر سجدہ ثانی کے بعد آپ بیٹھے بنا کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اس میں فرق کہاں پر آیا؟ فرق یہاں پر آیا، نمبر 1 حالت قیام میں، اور نمبر 2 دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے اس حوالے سے، کہ دوسرے طریقے میں یہ کیا ہے کہ آپ جب حالت قیام میں کھڑے ہوں گے ابتداءً تو ثنا کے بعد آپ 15 بار پڑھیں گے، پھر فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے، اور پھر آپ حالت رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار پڑھیں گے۔ تو گویا کہ یہ والا 10 بار وہ والا ہو جائے گا کہ جو آپ نے دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے 10 بار پڑھنا تھا۔ تو پھر آپ جو ہے دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت نہیں پڑھیں گے، 2 سجدے کر کے آپ فی الفور اوپر کی طرف کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں۔ اسی طور پر تیسری رکعت میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے، اور آخر تک آپ کا معمول یہی رہے گا۔ تو اس حوالے سے 2 طریقے مذکور ہیں، جو آپ کو سوٹیبل ہو، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کو سمجھ میں آئے، آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، ماثور اور ان میں موجود اور مذکور ہیں۔ باقی اس حوالے سے ایک اور بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بعض لوگ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں اعلان کے ساتھ، تداعی کے ساتھ، بلانے کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے کیا موقف ہے، درست بات کیا ہے؟ عورتوں کی بھی صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، مردوں کی بھی ہوتی ہے، شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ تو میرے پیارو، اصول اور ضابطہ یاد رکھیے گا کہ شریعت میں یہ جو فرائض ہوتے ہیں ان کی نماز باجماعت تو مشروع ہے، لیکن جو نوافل ہیں ان کی نماز باجماعت مشروع نہیں ہے شریعت میں۔ ایک آدھ حدیث پاک ملتی ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ جو حدیث پاک ہے وہ ہے بائی دیوے۔ بائی دیوے کا مطلب ہوتا ہے اچانک، یعنی اچانک کوئی ایسا ماحول بنا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل پڑھا دیے باجماعت، ورنہ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مستقل طور پر طریقہ نہیں تھا نوافل پڑھانے کا باجماعت۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کئی سارے اصحاب کے گھروں میں تشریف لے گئے ہیں، اگر آپ میرے گھر میں بھی تشریف لے آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکات عطا فرما دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر انہوں نے عرض کیا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ چلو میں یہاں پر کمرے میں نماز پڑھ لیتا ہوں برکت کے لیے، اور تم اس جگہ کو پھر اپنی نماز کی جگہ بنا لینا گھر کی خواتین اور مستورات کے لیے۔ تو اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھانے لگے تو صحابہ کرام جو اس موقع پر گھر کے افراد موجود تھے
وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی جو عورتیں تھیں وہ بھی کھڑی ہو گئیں، تو اس طرح انہوں نے نفل نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے باجماعت ادا کی۔ تو یہ ہے دلیل صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت کروانے والوں کے پاس۔ تو میں اس حوالے سے ایک درمیانی موقف عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ درمیانہ موقف یہ ہے کہ آپ تداعی کے ساتھ اور بلاوے کے ساتھ اور اسپیشل اعلان کے ساتھ کسی کو صلاۃ التسبیح کے لیے نہ بلائیں۔ ہاں، جو افراد اکٹھے ہوں، موجود ہوں، آ چکے ہوں، تو ان کے درمیان آپ پڑھا دیں، تو اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے۔ باقی ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں دور حاضر کے حوالے سے، کہ جیسے جیسے ادوار بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، تو شرعی احکامات کے تقاضے بھی پھر اسی طرح وہ اپنا مقتضا پیش کرتے ہیں کہ اب ہمیں ایسے کیا جائے، اب ہمیں ایسے کیا جائے۔ جیسا کہ یہ جو دور حاضر ہے، اس میں لوگ عبادات سے، نوافل سے بہت دور ہیں، تو اگر اس دور میں ایک علاج کے طور پر اور مجبوری کے طور پر ہم اہتمام کر لیں صلاۃ التسبیح کا اجتماعی طور پر، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی رہی اس میں بات کہ آپ جو ہے وہ باجماعت نماز ادا کریں، تو میرے خیال اس کا جو زیادہ سکون اور لطف ہے وہ ہوتا ہے انسان کو انفرادی طور پر، کہ انسان اکیلا اکیلا اس کو پڑھے۔ تو اس کا درمیانہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح کے لیے لوگوں کو بلائیں تاکہ لوگ اس عبادت کا اہتمام کر لیں، لیکن اس کی جماعت نہ کروائیں، بلکہ جب لوگ آ جائیں تو آپ ان کو طریقہ بتا دیں کہ بھئی اس کا یہ طریقہ ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، بالکل آسانی کے ساتھ آپ بتائیں، بتانے کے بعد ان سے پوچھ بھی لیں کہ سمجھ بھی آ گیا کہ نہیں آ گیا، تو پھر ان کو جو ہے آپ کہیں کہ چلیں جی اب سارے ساتھی پھر انفرادی طور پر فردن فرادہ جو ہے اس نماز کو ادا کر لیں۔ جس کو طریقہ نہیں سمجھ آیا، نہیں پتہ چلا، وہ دوبارہ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے آج کے دور میں نوافل کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کر سکتے ہیں، لوگوں کو نوافل کے ساتھ آپ منسلک کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک عبادات نافلہ تھیں جن کا میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو اگر معتکف شخص ان عبادات کو ادا کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اعتکاف کی بڑی ہی برکات اسے نصیب ہوں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا قرب اسے نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں خلاصتاً ان تمام عبادات کو جو میں نے ذکر کی ہیں ما قبل میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ان میں سے نمبر ایک عبادت ہے تحیۃ الوضو۔ الفاظ بھی آپ نے مجھ سے لینے ہیں کہ میں کس طرح سے لفظوں کی ادائیگی کر رہا ہوں، تاکہ لفظ جب آپ کے منہ سے نکلیں تو بالکل خوبصورتی کے ساتھ اور پرفیکٹ انداز میں آپ کے منہ سے نکلیں۔ بعض لوگ اسے تحیۃ الوضو پڑھ دیتے نا، تحیۃ الوضو، اور یہ جو وضو ہے واو کے اوپر جو ہے پیش پڑھنی ہے، وضو نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بھی علماء بھی بول دیتے ہیں یا ائمہ بھی، خطباء بھی، کہ جب انسان وضو کر کے آتا ہے، وضو کر کے، وضو نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے، واو کے اوپر پیش، تحیۃ الوضو۔ یہ نمبر ایک نفلی عبادت ہے معتکف کے لیے۔ نمبر دو تحیۃ المسجد، تحیۃ المسجد، مسجد نہیں ہوتا، مسجد ہوتا ہے۔ اور نمبر تین ہے نماز اشراق، یہ بھی اشراق ہوتا ہے، اشراق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نمبر چار پہ ہے نماز چاشت، یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو لوگ پڑھتے ہیں نماز چاشت، چاشت نہیں ہوتا، نماز چاشت، یعنی شین بھی ساکن اور تا بھی ساکن۔ اس کے بعد جو عبادت ہے وہ ہے نماز، اس کو اوابین، واو کے تشدید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور واو کے زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، یعنی نماز اوابین اور نماز اوابین۔ تو یہ درست اس کی جو ادائیگی ہے، جو فصیح ہے اور اسی طور پر بلیغ ہے اردو کے اعتبار سے یا عربی کے اعتبار سے، وہ ہے واو کے تشدید کے ساتھ، یعنی نماز اوابین۔ اسی طور پر نماز تہجد، یہ قرآن کریم میں فتہجد، تہجد لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں، لیکن جو اردو زبان ہے اس میں یہ تہجد یعنی جیم کے پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، نماز تہجد۔ اردو میں نماز تہجد یہ استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے
ہے یہ عربی زبان کا ہی لفظ، لیکن اصول اور ضابطہ لغات کے حوالے سے، لسانیات کے حوالے سے یہ ہوا کرتا ہے کہ اہل زباں جب بھی کسی لفظ کو جیسے استعمال کرنا شروع کر دیں، بھلے وہ کسی زبان میں کسی اور طرح استعمال کیوں نہ ہوتا ہو، اہل زبان کا اعتبار ہوگا جس زبان میں اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، نہ کہ دوسری زبان کا اعتبار ہوگا۔ تو اس لیے عربی میں جب آپ اس کو بولیں گے تو تہجد بولیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں، فتحجد، فتحجد جیم کے زبر کے ساتھ، بہی نافلۃ لک۔ لیکن جب اردو میں آپ بولیں گے تو نماز تہجد یعنی جیم کے پیش کے ساتھ آپ کہیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری جو میں نے عبادت ذکر کی ہے نفلی طور پر، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ اس کو بھی صلاۃ التسبیح کہہ دیتے ہیں، یعنی تا کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صلاۃ التسبیح آخر میں ہا ہے اور درمیان میں آپ نے پیش پڑھنی ہے۔ تو یہ چند عبادات ہیں، ان کا اہتمام کر لینے سے معتکف انشاءاللہ العزیز بہت بڑے اجر و ثواب اور کمال کو حاصل کر لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی معتکفین کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے علاوہ جو غیر معتکفین ہیں ان کو بھی اپنی زندگیوں میں بالخصوص رمضان کے ان ایام میں اہتمام کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔